نمبر 5 یہ ہے جو یا ساکن ہو، جو یا ساکن ہو غیر مدغم ہو، اس کا ماقبل مضموم ہو. یا ساکن ہو غیر مدغم، اس کا ماقبل مضموم ہو، اس یا کو واو سے بدل دیتے ہیں. جو یا ساکن ہو، یا ساکن ہے اس کا ماقبل مضموم ہے، اس یا کو کس سے بدلتے ہیں؟ واو سے. کیا بن گیا؟ وہ سے یو یسیرو سے یو سیرو. یہ جو ثلاثی مجرد کی جو گردانیں ہیں نا، ان میں جو قانون استعمال ہوتے ہیں، عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، وہ یہاں تک ہے. یہ 5 قانون جو ہے، یہ 4 پہلے آپ نے پڑھے، یہ 5واں ہے جو فعل مضارع ثلاثی مجرد کی گردانوں میں جو استعمال ہوتے ہیں. تو وہ باقی اس لیے پہلے نہیں پڑھے تھے کہ جو گردانے آپ نے گردانوں میں استعمال کرنے ہیں وہ سارے وہ آپ نے پڑھ لیے. تو اس کے علاوہ جو ہے یہ مختلف الفاظ میں استعمال ہوتے ہیں، وہ آگے آگے. ابھی کیا پڑھا تھا؟ یا ساکن ہو، اس کا ماقبل مضموم ہو، تو یا کو بدلتے ہیں واو سے. پیچھے آپ نے ایک بات پڑھی ہے، صفت مشبہ میں، صفت مشبہ میں اور اس میں تفضیل میں. وہ یہ دو مثالیں میں نے دی ہے. وہ یہ دو بار بدل فول، یہ جمع ہے اب یادو کی. اس کی جمع ہے اب یادو. ہوئی کا اس میں تفضیل ہے احیاکو بار بدل. اس سے مؤنث کیا آئے گی؟ فول. آ کے بدل پر کیا آئے گی؟ ہوئی کا. آپ نے صفت مشبہ میں پڑھا تھا اور یہاں دوبارہ آ رہا ہے. جب صفت مشبہ کی جمع، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ کی جمع فول ان کے وزن پر آئے، وہی دو بار وزن صفت مشبہ کی جمع فول ان کے وزن پر آئے، اور اس میں تفضیل کی مؤنث فولا کے وزن پر آئے. اس میں تفضیل کی مؤنث فولا کے وزن پر ہے، فولا کے وزن پر آئے، اور اس پہ یا ساکن ہو، اس کا ماقبل مضموم ہو. یا ساکن اس کا ماقبل مضموم ہو، اس یا کو واو سے نہیں بدلتے. ادھر کیا پڑھا تھا؟ یا ساکن ماقبل مضموم ہو تو یا کو کس سے بدلتے ہیں؟ لیکن اگر اس میں تفضیل کی صفت مشبہ کی جمع کس وزن پر ہو؟ فول ان کے وزن پر، اور صفت اس میں تفضیل کی مؤنث فولا کے وزن پر، اس میں یا ساکن ماقبل مضموم ہو تو یا کو واو سے بلکہ یا کے ماقبل ضمہ کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں. یا کے ماقبل ضمہ سو یہ کہتا ہے اب یادو اب یادان بید. وہاں پہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ احمر و احمران حمر. جب کیا پڑھی تھی؟ یہاں پہ اب یادو اب یادان بویدن نہیں ہے، بلکہ بویدن میں تبدیلی کر کے اسے کیا بناتے ہیں؟ بیدن. آ یادو آ یادان اویدن نہیں ہوگا بلکہ ایدن ہوگا. اس طرح یہ جو صفت اس میں تفضیل کی جو مؤنث اس میں بھی ہوئی کا، یا کا ماقبل مضموم ہے، یا کے واو سے نہیں بدلیں گے بلکہ یا کے ماقبل ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا قاعدہ نمبر 4، جو واو ساکن ہو غیر مدغم، اس کا ماقبل مکسور ہے، اس واو کو کس سے بدلتے ہیں؟ یا سے. لیکن اگر وہ واو باب افتعال کے فا کلمہ میں آئے تو اس کو باب افتعال کے فا کلمہ میں آئے تو اس کو یا سے بلکہ اس واو کو تا سے بدل دیتے ہیں. کس سے بدلتے ہیں؟ تا سے. کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ دو تا ہو گئی ہے، پہلی تا ساکن دوسری متحرک ہے، تا کو تا میں ادغام کیا تو کیا بنا؟ اتصالا. قاعدہ کیا ہوا؟ جو واو یہ یا باب افتعال کے فا کلمہ میں آ جائے اس واو اور یا کو کس سے بدلتے ہیں؟ تا سے. تا کو تا میں ادغام کر دیتے ہیں. یہ تھا قاعدہ نمبر 6. لیکن اگر یہ مثلا یا کی مثال بھی دیکھ لیں، ایتسارا ایتسارا بر وزن یہاں پہ یا کو کس سے بدل دیا؟ تا سے. کیا بن جائے گا؟ ایتسارا. تا کو تا میں ادغام کیا تو. لیکن اگر یہاں پہ یا کو تا سے بدلا ہے، اگر یا جو ہے حمزہ سے بدلی ہوئی ہو اس یا کو تا سے مثلاً ابھی آپ نے مثال پڑھی ہے آبارہ سے باب افتعال کیا تھا؟ اکتابارہ.
ہمارے یہاں پر اس باب اختیار بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ حمزہ ساکن اس کا باق اور مکسور حمزہ کو بدلا یا سے کیا بن گیا؟ ایتامارا کیا ہو گیا؟ ایتامارا پر بدل باب اختیار کے فاکر پر بھی یا آ گئی ہے. اس یا کو تا سے بھی بدلے گی. اس کو تا سے بدلا ہے, اس یا کو تا سے کیوں نہیں بدلے گی؟ کیونکہ یہ یا حمزہ سے بدلی ہوئی ہے. جو یا حمزہ سے بدلی ہوئی نہ ہو اس یا کو تا سے بدلتے ہیں. جو واو اور یا باب اختیار کے فا قلبے کی جگہ آ جائے اس کا ماقبل مکسور ہو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ یا حمزہ سے بدلی ہوئی نہ ہو. آگے جی قاعدہ نمبر 7. ادھر دیکھیے جی, وجوہ وسادۃ واحد. وجوہ بر وزن وسادۃ بر وزن واحد بر وزن. جو واو فا کلمے میں آ جائے مسبوق ہو مکسور ہو یا مفتوح ہو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے. جو واو کیا آ جائے یہ اس قاعدے کو میں نے مختصر کیا ہے. جو 3 قاعدے لکھے ہوئے ان کو میں نے مختصر کیا. کیا جو واو فا کلمے میں آئے فا کلمے آ جائے مضبوط ہو یا اس کو حمزہ سے بدلنا. وجوہ سے کیا بنا دیں گے؟ وجوہ وسادۃ سے واحد سے واحد سے کیا بچے گا؟ احد. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟